अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझ दुआ में याद रख रहे होंगे मेरी फैमिली को। आप सब मेरी दुआ में याद है। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, जो काम हमारे लिए नामुमकिन लगता है, जिनके बारे में हम कहते हैं बस अब ये हो नहीं सकता, वही काम अल्लाह के लिए एक लम्हे की बात होती है। उसे बस कुन कहना होता है और चीज़ें ऐसे जुड़ने लगती है कि इंसान हैरान रह जाते हैं कि ये रास्ता कहाँ से खुल गया, ये मदद कहाँ से आ गई। मैं तो अभी सोच रही थी कि मामला खुद ब खुद आसान होना शुरू हो गया। अल्लाह जब किसी के लिए कोई वसीला बनाता है ना, तो ऐसी जगह से बनाता है जहाँ तक इंसान की सोच भी नहीं जाती। और यही यकीन असल में ईमान की मिठास है कि दिल के अंदर कई बातें छुपी होती है। मेरा रब चाहे तो पल भर में सब कुछ बदल सकता है। अब सवाल ये है कि रब की मदद को अपनी तरफ कैसे खींचना है, उसके दरवाजे पर दस्तक कैसे देनी है। इसका तरीका है दुआ, और ख़ास तौर पर इस्तिग़फ़ार। दुआ के भी दर्जे होते हैं, कभी फ़ौरन कबूल हो जाती है, कभी देर से लेकिन बहुत बेहतर शक्ल में मिलती है, और कभी हमें लगता है कि शायद मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, हालांकि वही आखिरत के लिए या किसी और बंदे के नुकसान से बचाने के लिए संभाल ली जाती है। यही मोमिन की दुआ कभी ज़ाया नहीं की जाती। और इन्हीं दुआओं में सबसे ताकतवर चीज़ है इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से माफ़ी मांगना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत के साथ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। दिल से एक बात कहूँ, मेरी लगभग 40,000 की यूट्यूब फैमिली मेरे लिए नंबर नहीं है, ये वाकई फैमिली है। जैसे आपके लिए आपके बच्चे, आपके घर वाले अहम होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। हम लोग जिन सिस्टर की आसानियाँ बयान करते हैं वो सिर्फ अल्लाह के फजल से और आप लोगों की मोहब्बत और दुआओं का नतीजा है। रोज़ मुझे यही मोटिवेशन मिलती है कि मैं एक नई वीडियो बनाऊं, आपसे बात करूं, आपका दिल हल्का करूं, आपको उम्मीद दिलाऊं, और सच कहूं तो साथ साथ मेरा अपना दिल भी हल्का हो जाता है। आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाह रही हूँ वो है इस्तिग़फ़ार। इस पर शायद मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन एक सवाल बार बार आता है, इस्तिग़फ़ार कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है। आज मैं इन सब बातों को बहुत ज़्यादा सादा अंदाज में एक एक पॉइंट के साथ और अपना ज़ाती तजुर्बा बताकर आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए दरख्वास्त है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि बाद में वही सवाल ना रह जाए जो पहले भी कई बार हो चुका है। सबसे पहले एक हकीकत समझें, इंसान गलतियों का पुतला है। हम सब से रोज़ बेशुमार गलतियां हो जाती है। कुछ हमें याद रहती है और कुछ हमें एहसास भी नहीं होता कि हमने क्या कहा, क्या कर दिया, किसका दिल तोड़ दिया, कहाँ हद पार कर ली। असल खुशनसीबी ये होती है कि एक वक्त आता है जब इंसान खुद स्टोन्स और इंसानों का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई ऐसी नायाब शय है जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे कुरान पाक की सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में है, इन दोनों समंदरों से मोती और मरजान निकलता है। सूरह रहमान की आयत 58 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, गोया वो लाल और मरजान मोती है और तुम अपने रब की कौन कौन सी रहमत को झुटलाओगे। और सूरह वाकिया आयत नंबर 23, जैसे छुपे रखे हुए मोती। को गुनाहगार महसूस करने लगता है। दिल में चुभन होती है कि मैंने बहुत गलतियां की है। बस याद रखिए, ये वक्त तब्दीली की शुरुआत होता है, यानी वो लम्हा जो अल्लाह दरअसल आपको अपनी तरफ बुला रहा होता है। आ जाओ अब वापस पलटो, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ। और इस वापसी का सबसे खूबसूरत दरवाजा है इस्तिग़फ़ार। जी हाँ, अब एक और बात, क्यों ना हम ये करें कि अगर हम इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाह याद आने पर ना करें, बल्कि उससे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए, किचन में, गाड़ी में, बच्चों को सुलाने के दौरान जुबान पर रहे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह।
جب استغفار آپ کی معمول بنتا ہے نا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا بغیر مانگے پوری ہونا شروع ہو جائے گی. دل کے اندر جو چھپی ہوئی عجیب بے چینی ہے اللہ انہیں بھی پورا کرنے لگتا ہے. پھر انسان حیران ہو کر رہ جاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میں تو اتنا گناہگار تھا, میں تو اس قابل ہی نہیں تھا, تو نے مجھے اتنا نواز دیا. اور یقین مانے جب نعمت بڑھنے لگتی ہے نا شکر بھی بڑھنے لگتا ہے اور استغفار بھی بڑھنے لگتا ہے. ہم اکثر الٹا کہتے ہیں کام ہو جائے تو استغفار, دعا تسبیح سب کام کر دیتی ہے, حالانکہ اس کی کوئی لمٹ نہیں. یہ تو بڑھانا چاہیے کیونکہ جتنا اللہ دے اتنا ہی اس سے زیادہ معافی اور شکر ہونا چاہیے. اب آتے ہیں اس سوال پر جو آپ لوگ بار بار پوچھتے ہیں, استغفار کتنا اور کب تک کرنا ہے؟ کب تک کی کوئی حد نہیں. استغفار کو کوئی 7 دن یا 10 دن کا کورس نہیں ہے کہ بس کر کے ختم کر دیں. یہ زندگی بھر کا ساتھ ہے. ہاں شروع میں آپ اپنے لیے نمبر رکھ سکتے ہیں تاکہ عادت بن سکے. مثلا روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ یا 300 مرتبہ یا 1000 مرتبہ جتنا آسان لگے اتنا پڑھے جو پہلے دن سے دل سے استغفار شروع کر دیں. پھر آہستہ آہستہ اس کی عادت بن جاتی ہے اور پھر چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا. یاد رکھیے ہر انسان کو پتا ہے استغفر اللہ پڑھنا ہے, لیکن ہر انسان پڑھ نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ توفیق نہیں. اگر آپ کو استغفار پڑھنے کا دل کر رہا ہے, اگر آپ اس ویڈیو پر رکے ہوئے ہیں, اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں بھی شروع کر رہی ہوں, تو یہ خود اللہ کا کرم ہے کہ وہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے. اس لمحے کو ضائع مت کیجیے. آپ طریقہ سن لیجئے, کیونکہ آپ لوگ اکثر کہتے ہیں آپ بس کہہ دیتی ہیں استغفار پڑھ لیں, تفصیل سے بتاتی نہیں ہے کہ کتنا اور کیسے پڑھنا ہے. استغفار پڑھنے کے 2 طریقے رکھے ہیں, بغیر گنتی کے ہر وقت. اس میں نہ وضو کی شرط ہے, اور نہ کوئی خاص جگہ کی, نہ خاص وقت کی. کچن میں ہو, آفس میں ہو, بس میں ہو, پیدل چل رہی ہو, نیند نہ آئے تو بھی آپ یہ زبان سے ہلکا اور آہستہ آہستہ کہنا شروع کر دیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جس رب کی رحمت بے شمار ہے, جس کا کرم بے شمار ہے, اس سے معافی پھر مانگنا گننے کی ضرورت تو نہیں. بس یہ دھیان ہو کہ دل حاضر ہو گنتی کے ساتھ بیٹھ کر. اب آتے ہیں اس طریقے پر جس کے بارے میں سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے. کسی سکون والی جگہ بیٹھ جائیں. سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں جو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے. پھر درمیان میں استغفار پڑھیں جتنی دفعہ آپ کی ہمت ہو. کوئی 100 مرتبہ پڑھیں, کوئی 500 مرتبہ, کوئی 1000 2000 یا 3000. آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں. استغفار کا الفاظ. کیا آپ کے بال جھڑ رہے ہیں, روکھے بے جان اور پتلے ہو گئے, کوئی بھی تیل اثر نہیں کر رہا؟ تو آپ کی پرابلم کا سلوشن ہے میریکل ہیئر آئل, ایک بہترین نسخہ جو بالوں کو مضبوط کرے, گرتے بالوں کو روکے اور جڑوں سے مضبوط کرے. میریکل ہیئر آئل کے فائدے: جڑوں کو مضبوط بنائے, بالوں کو گھنا, ملائم اور چمکدار بنائے. روزانہ صرف چند بوندے ملائیں اور فرق خود بخود محسوس کریں. آرڈر دینے کے لیے ابھی رابطہ کریں +91 95 466 07833. میریکل ہیئر آئل, بالوں کی خوبصورتی کا راز. کیا رکھیں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ, یا یہ پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الیہ, یا استغفر اللہ اتوب الیہ. اور اگر کسی کو یاد ہو تو شاید سید الاستغفار بہت اعلیٰ دعا ہے, اسے بھی معمول بنا سکتے ہیں. اصل چیز تعداد نہیں کیفیت ہے. دل سے کہیے یا اللہ میں سچ میں شرمندہ ہوں, جو ہو گیا مجھے معاف کر دے, آئندہ بچا لے, میرے دل کو پاک کر دے, میرا راستہ آسان کر دے. اب آتے ہیں آپ کے اگلے سوال پر, کیا کسی خاص کام کے لیے استغفار پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل, کیوں نہیں. اگر آپ کو گھر چاہیے, نوکری چاہیے, اچھا رشتہ چاہیے, لو میرج کا ایشو ہے, دل کا سکون چاہیے, کسی بیماری سے شفا چاہیے, تو نیت کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں استغفار کرتی یا کرتا ہوں, میرا اس کام کے لیے بہترین راستہ بنا دے. لیکن ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں, کبھی کبھی صرف یہی نیت رکھے کہ یا اللہ میری ہر چھوٹی بڑی پریشانی, ہر ظاہری اور چھپی ہوئی مشکل آسان کر دے. کیونکہ بہت سی ایسی تکلیفیں, خوف, فکر, گھٹن دل کے اندر ہوتی ہے جو ہم کسی کو بتا نہیں سکتے,
لیکن اللہ تو دلوں کا راز جانتا ہے. جو خواہش آپ نے 7 پردوں میں چھپا رکھی ہے وہ بھی اسے معلوم ہے, وہ بھی اسے پورا کر سکتا ہے. اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگے. یا اللہ جتنی تیری شان بڑی ہے نا, تو اسی شان کے لائق مجھے نواز دے. جب آپ اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں اللہ واقعی آپ کو حیران کر دیتا ہے. اب ذرا ایک سسٹر کا تجربہ سنیے, شاید آپ کے دل کو اور یقین مل جائے. وہ خود بتاتی ہیں کہ ہم نے ایک نیا گھر ڈھونڈنا تھا, وہ بھی رینٹ پر. آپ جانتے ہیں کہ کرایہ کا اچھا گھر ملنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. علاقہ بھی ٹھیک ہو اور سہولت بھی مناسب ہو, بجٹ میں بھی ہو اور وقت بھی کم ہو. ہمارے پاس صرف 1 ہفتہ تھا. 4 دن تک ہم نے گھر تلاش کیا, کچھ پسند نہیں آیا. 3 دن رہ گئے تھے تو دل میں تھوڑا خوف بھی آنے لگا کہ اب کیا ہوگا. میں نے اسی وقت دل میں پکا ارادہ کیا اور استغفار شروع کیا. اور نیت رکھی, یا اللہ میرے لیے, میرے گھر والوں کے لیے بہترین گھر کا وسیلہ بنا دے, وہ بھی انہی دنوں میں. میں نے دل لگا کر استغفار پڑھنا شروع کیا. پہلی ہی دن گزرا, میں پڑھتی رہی, اگلے دن میں نے استغفار میں مشغول تھی اور میرے شوہر کی کال آئی. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک نیا گھر دیکھا ہے, مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگا, آپ جا کر دیکھ لو, اگر آپ کو بھی ٹھیک لگے تو آج ہی فائنل کر دیتے ہیں. میں گھر دیکھنے گئی اور میں واقعی حیران رہ گئی. جتنا میں نے سوچا بھی نہیں تھا اس سے بڑھ کر بہترین مجھے ملا. سہولتیں زیادہ, لوکیشن بہتر اور رینٹ بھی وہی جو ہم برداشت کر سکتے تھے. اسی وقت میرے دل میں آیا, یا اللہ یہ تو صرف تیرا ہی کرم ہے, تیری طرف سے ایک خاص مدد ہے. اور یہاں ایک اہم بات, جب ہمارا وہ کام ہو گیا تو میں نے استغفار نہیں چھوڑا, کیونکہ استغفار کوئی کام کے بدلے ایک وظیفہ نہیں ہے. یہ تو زندگی بھر کی ضرورت ہے, بالکل نماز کی طرح. جیسے آپ ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں, ویسے ہی آپ استغفار کا روزانہ حصہ بنا لیں. کم سے کم ایک تسبیح تو ضرور کریں. یہ تھی سسٹر کی میریکل سٹوری. اب آخری حصے کی طرف آتے ہیں. صرف استغفار کہنا ہے یا پورا استغفر اللہ؟ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم پورا جملہ کہیں استغفر اللہ. یہ مکمل استغفار ہے. آپ مزید الفاظ شامل کرنا چاہیں تو بہت اچھا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا استغفر اللہ واتوب الیہ. لیکن کم سے کم استغفر اللہ تو لازمی زبان پر ہونا چاہیے. اس کے ساتھ اگر آپ کو موقع ملے تو سید الاستغفار بھی پڑھا کریں. بہت زیادہ زمانی دعا ہے. اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ہفتے کے اگر آپ کے جوتے کا چشمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے منگائیں. یعنی چھوٹی چھوٹی سی چیز کے لیے بھی کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں مت, پہلے ہی اللہ سے مانگے. وہ خود چاہتا ہے کہ بندے اس سے مانگے, اور وہ وعدہ کرتا ہے تم مانگو تو میں تمہیں دوں گا. تو اب آخر بونس پوائنٹ کیا ہے؟ جتنا ہو سکے استغفار کے ساتھ الحمدللہ بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. استغفار سے اپنے گناہ کو دھو لیں اور الحمدللہ سے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کریں. جب بھی آپ استغفار کی تسبیح کریں, اس کے ساتھ 7 تسبیح الحمدللہ بھی کر سکتے ہیں. کتنا وقت لگے گا؟ 5 منٹ بھی نہیں لگتا. استغفر اللہ, یا اللہ جو میں نے غلط کام کیا معاف کر دے. الحمدللہ, یا اللہ جو تو نے اتنی غلطیوں کے باوجود مجھے دیا اس کا شکر ہے. جب شکر بنتا ہے نعمتیں بھی بڑھتی ہے, اور جب استغفار بڑھتا ہے دل ہلکا, روح روشن اور راستہ صاف ہونے لگتا ہے. تو آج اپنے دل میں یہ فیصلہ کریں, میں استغفار کو اپنی روزانہ زندگی کا حصہ بنا لوں گی یا بنا لوں گا. میں جتنا ٹائم فضول سوچ میں, اسکرولنگ میں, گپ شپ میں ضائع کرتا یا کرتی ہوں, اس کا تھوڑا سا حصہ استغفار اور الحمدللہ کو دوں گا یا دوں گی. پھر دیکھیے چند ہی ہفتوں میں آپ کے دل کی کیفیت کیسے بدلتی ہے, آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں, اور اللہ آپ کی زندگی میں کیسے ایسے ایسے دروازے کھولتے ہیں جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. یہ تھی جی استغفار کی ساری بینیفٹس اینڈ کونز اینڈ ڈونٹس. اگر آپ نے استغفر اللہ اپنے زندگی میں شامل کرنا ہے تو ہمارے گروپ کو جوائن کیجئے. ہمارا گروپ شروع ہونے والا ہے استغفر اللہ, اور جو بھی کسی نیت سے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا, کیونکہ ہمارا کروانے کا انداز بہت زیادہ مختلف ہے.
चलिए जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस पर लाऊं। अल्लाह हाफिज़।